کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے نصف شعبان، 15ویں کی رات، جسے شب برات کہتے ہیں۔ اللہ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ رات ایسی ہے، امام الاولیاء قطب الاقطاب، آپ اپنی کتاب کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں حدیث مبارک نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کا فرمان ہے اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی لکھا کہ کئی سارے لوگ نکاح کرتے ہیں، ادھر نکاح کی خوشی کی جا رہی ہے، ادھر اس زندے کا بعد فیصلہ ہوتا ہے، اس زندے کا نام ادھر مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے فیہا یفرق، اس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، اس رات کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کس نے مرنا ہے، کس نے کتنی زندگی پانی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، یہ سارے اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق چند ایک احادیث میں نقل کر کے لایا ہوں، اگر آپ کا ذوق ہو تو آپ کے سامنے وہ احادیث بیان کروں، ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ نے 4 راتوں میں، 4 راتوں کے اندر اللہ نے ہر نیکی کا دروازہ اس امت کے لیے کھول دیا ہے۔ 4 راتیں ایسی ہوتی ہیں، 4 راتیں جن کے اندر اللہ نیکی کا ہر دروازہ کھول دیتے ہیں۔ میرے بندے نیکی کریں گے، میرے بندوں کو اس میری طرف جب متوجہ ہوں گے، ان کے لیے نیکی میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ وہ 4 راتیں کون سی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلی رات عید الاضحیٰ کی رات اللہ نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری رات ایمان والوں، درد دل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، جسے میں اور آپ چاند رات کہہ کے بڑی بڑے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، دوسری رات عید الفطر کی رات اللہ نیکی کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ نیکی کے دروازے کھولتے ہیں کہ میرے بندے نیکی کریں، ان کے لیے نیکیوں میں آسانیاں پیدا ہو جائے۔ میں اور آپ نیکی کی بجائے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری رات میرے آقا نے فرمایا عرفہ کی رات ہے، عرفہ کی رات جب آتی ہے میرے اللہ نیکی کا ہر دروازہ کھول دیتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، آج غالباً شعبان کی 12 تاریخ ہے، اس شعبان کی 15ویں رات کو میرے آقا نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات وہ رات ہے میرے اللہ اس رات کو بھی نیکی کا ہر دروازہ کھول دیتے ہیں۔ لہذا یہ رات بڑی مقدس رات ہے، اللہ نیکی کا دروازہ کھولتے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو میرے قریب آ جاؤ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک علیہ السلام، حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام میرے پاس آئے، آپ کی 11 بیویاں تھی، آپ نے ہر بیوی کی ایک باری رکھی ہوئی تھی، وہ رات شعبان المعظم کی 15ویں رات، توجہ، اس رات کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی۔ میرے آقا آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود فرمایا عائشہ آج تیری باری ہے، اگر تو مجھے اجازت
بھی عبادت کر سکتے تھے. آپ نے فرمایا اے عائشہ اگر آج تیری باری ہے, اگر تو اجازت دے تو میں ذرا اپنے رب کے ساتھ مناجات کر لوں. یہ اشارہ کر دیا کہ بیویوں کے بڑے حقوق ہیں, لہذا اللہ کی عبادت بھی کرو اور حقوق العباد کو بھی پورا کرو. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے میرے آقا نے جب یہ پوچھا تو میں نے عرض کی اللہ کے محبوب ہاں آپ اپنے اللہ سے مناجات کر لیں. آپ فرماتی ہے میرے آقا نے آپ نے نماز کی نیت باندھی, آپ نے نماز شروع کر دی, آپ نے قیام فرمایا. توجہ توجہ, ہلکا سا قیام, کیا ہلکا سا قیام, تھوڑا سا قیام کر کے میرے آقا نے رکوع کیا. رکوع کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے رکوع سے اوپر ہوئے قوما کر کے حضور پاک سجدے میں چلے گئے. توجہ توجہ, حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا آپ نے آدھی رات ایک سجدے میں گزار دی. جب آدھی رات سجدے میں گزری, حضرت عائشہ فرماتی میں دیکھ رہی ہوں حضور پاک جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے آپ نے پھر ہلکا سا قیام فرمایا, رکوع فرمایا, قوما کیا اور اس کے بعد سجدے میں گئے. آپ نے باقی آدھی رات دوسرے سجدے میں گزاری. جاگ کر کہیں سبحان اللہ. آج 14ویں صدی کا مولوی کہتا ہے ان راتوں کی کوئی فضیلت نہیں. یہ احادیث ہے, میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے آقا نے اس رات کو عبادت فرمائی. لہذا پتہ چلا کہ یہ رات بڑی فضیلت والی ہے. حضور پاک حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آپ اتنی دیر سجدے میں رہے آپ کی آہوزاری میں دیکھتی رہی, میں نے سمجھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے آپ سجدے سے جب اوپر نہیں ہو رہے کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں قریب گئی, میں نے آپ کے پاؤں کے ساتھ اپنا ہاتھ لگایا, میرے آقا نے اپنے پاؤں کو ذرا سی حرکت دی, میں سمجھ گئی کہ میرے آقا اللہ سے مناجات کے اندر ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں جب قریب گئی سنوں تو صحیح اللہ کے نبی سجدے میں اتنی دیر سے کیا پڑھ رہے ہیں. مفہوم ہے, اس کا مفہوم ہے. آپ اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں اللہ کریم تیرے عذاب سے ڈرتا ہوں, اللہ اپنی رحمت نازل فرما. میں اور آپ وہ تو پاک ہستی ہے نا, وہ تو معصوم ہے. پوری اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے انبیاء معصوم عن الخطا ہے, ان سے گناہ نہیں ہوتا. پھر بھی ساری رات سجدے میں گزار دی. میں اور آپ کس طرح غافل پھرتے ہیں. اللہ ہمیں اس رات کو عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ذرا جا کر کہیں سبحان اللہ. فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات عبادت کی رات ہے, اللہ نیکی کا دروازہ کھول دیتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کر کے اشارہ کر دیا اور بعض کے نزدیک 5ویں رات کا تذکرہ بھی کیا گیا. 5ویں رات حضور پاک نے فرمایا وہ جمعے کی رات ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے, جو ہمارے پاس ہر ہفتے کے بعد آتی ہے. شب جمعہ بڑی فضیلت والی رات ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر فرمایا عرض کی اللہ کے محبوب, اللہ فرماتے ہیں سر اوپر اٹھائیے. اس رات شب برات والی رات حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر عرض کی اللہ کے محبوب, اللہ فرماتے ہیں ذرا سر اوپر اٹھائے. حضور فرماتے ہیں میں نے جب سر اوپر کیا تو میں نے کیا دیکھا, شب برات والی رات ہے, اللہ کی رحمت کے 300 دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں. اس رات کو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. لہذا اللہ رحمت کے دروازے کھول دے,
اور میں اور آپ اللہ کے دروازے پر, اللہ کی رحمت کے دروازے پر نہ آئے, یہ پھر ہماری کم بختی ہے. لہذا اس رات کو عبادت کرو, اپنے اللہ کو راضی کرو. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے جب اوپر دیکھا سب لوگوں کو, اللہ فرماتے ہیں کہ 300 دروازے میں نے کھول دیے. حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے آقا اے میرے محبوب, اس رات کی عبادت کرنے والوں کو میں اللہ نے بخت دیا ہے. اس رات کی عبادت کرنے والوں کو اللہ فرما رہے ہیں میں نے بخش دیا ہے, مگر سب ان لوگوں کو بخشا ہے جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, میرے ساتھ شریک کسی کو نہیں کرتے. پتہ چلا کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو اس رات بھی معاف نہیں کرتے. لہذا شرک سے بچو, شرک بہت بڑا گناہ ہے, اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرتے. باقی گناہ اللہ معاف کر دے, اللہ کی مرضی, لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں میں مشرک کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی. پہلے نمبر پر حضور پاک نے فرمایا ساحر, جادوگر. کون؟ جادوگر کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی. نمبر 2 کاہن, غیب کی خبریں دینے والا, نجومی, اس کی بخشش بھی اس رات, سارے بولو اس کی بخشش بھی اس رات. تیسرے نمبر پر شراب کا عادی, جو شراب پیتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی. چوتھے نمبر پر سود خور, جو سود کھاتا ہے, اس کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی. پانچویں نمبر پر اللہ فرماتے ہیں, پانچویں نمبر پر زنا پر اصرار کرنے والا, زنا بار بار کرنے والا, اس کی بخشش بھی اس رات نہیں ہوتی. میرے آقا فرماتے ہیں میں اوپر ہی دیکھ رہا ہوں, اللہ نے یہ وحی بھیجی اور ساتھ فرمایا میرے محبوب امت کو فرما دو ان گناہ کے بعد جو بھی سچے دل سے توبہ کر لے میں اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں پھر رات کا چوتھائی حصہ جب گزر گیا, اس کے بعد جبرائیل پھر آئے, آ کر عرض کی اللہ کے محبوب, اللہ فرماتے اب پھر سر اوپر فرمائے, ذرا منہ چہرہ آسمان کی طرف کیجئے. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو جنت کے دروازے سارے رب نے کھول دیے ہیں. اس رات کو جنت کے سارے دروازے رب نے کھول دیے ہیں. المختصر, ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہیں, میں مختصراً عرض کرتا ہوں, فرشتے کہہ رہے ہیں رکوع کرنے والوں, اس رات کو رکوع کرنے والوں خوشخبری ہے تمہارے لیے بھی, سجدہ کرنے والوں خوشخبری ہے تمہارے لیے بھی, اور فرمایا اس رات کو عبادت کرنے والوں خوشخبری ہے تمہارے لیے بھی. لہذا جس نے عبادت کی اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. اس رات کی بڑی فضیلت ہے, لہذا اس رات کو عبادت کی کوشش فرمائیں. عبادت کی آپ جو ہی ارادہ کریں گے توفیق دینے والا اللہ ہے. لہذا اس رات کو, اور ویسے بھی حضور پاک کی ایک حدیث مبارکہ ہے المختصر, فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, وہ ساری رات سو بھی جائے تو اللہ اس کی ساری رات عبادت میں لکھ دیتا ہے. لہذا کوئی عمل نہ چھوڑے, جب انسان پہ موت آتی ہے نا اس وقت پتا چلے گا کہ یہ نیکیوں کا کتنا فائدہ تھا. اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کریں گے انشاءاللہ. آخر کے اندر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا, وہ بات یہ ہے, آپ کو پتہ ہے